بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج ہمارا 5واں پارہ ہے۔ 5ویں پارے کا آغاز سورۃ النساء کے موضوعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو ایک عائلی زندگی ہوتی ہے، گھریلو زندگی کا اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں تذکرہ کیا ہے۔ معاشی استحصال جو ہوتا ہے، سب سے پہلے اس بات کی ممانعت کا تذکرہ ہے کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے اور باطل طریقے سے نہ کھائیے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت جو ہے وہ باہمی رضامندی کی صورت میں ہو۔ اپنے آپ کو قتل نہ کیجیے، ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے تم پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ تجارت جو ہوتی ہے اس میں جو دو لوگ آپس میں مل کے تجارت کرتے ہیں، وہ سہولت کی وجہ سے تجارت ہوتی ہے، جس میں دو لوگ یا دو سے زائد جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے اور ایک دوسرے کی سہولت کے لیے وہ آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ تو اس میں اصل یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے یہ سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا شروع کر دے، اور اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا شروع کر دے، تو اس میں باہر صورت جو سہولت والی ایک صورت ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، آپ نے ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہیں کھانا، اس وجہ سے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کے مال سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس مقام اور مرتبے کو تسلیم کریں۔ یعنی کسی کو اللہ نے اگر مرد بنایا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے مقام اور مرتبے کو جانے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ اگر اس دنیا میں ہر آدمی صرف اپنے مقام کو ہی لے بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ لوگوں کو مجھے سمجھنا چاہیے، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ منصب ہے، لوگوں کو میرا خیال رکھنا چاہیے، جبکہ وہ کسی کے منصب کا اور کسی کے مقام اور مرتبے کا خیال نہیں رکھتا، تو اس سے معاشرے میں توازن پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو بڑا ہے اسے بڑی جگہ پر رکھیں، جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کا جو پہلو ہے وہ غالب رکھیں۔ جس کو اللہ نے ماں بنایا ہے اسے ماں کا مقام دیں، جسے اللہ نے باپ بنایا ہے اسے باپ کا مقام دیں، جسے اللہ نے آپ کی اولاد بنایا ہے اسے اولاد کی شفقت دیں۔ تو یہ سارے جو اللہ رب العالمین نے جو درجات رکھے ہیں نا، ان درجات کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتمنوا الفضل، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ اللہ نے جو بعض پر جو فضیلت دے کے کچھ فضیلت بخشی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی تمنا نہ کرو۔ یعنی کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے پاس ہونے چاہیے، کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کے بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے،
کسی کی عزت کو دیکھ کے آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ عزت اس کا حق نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پہ تو عزت مجھے ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے جو درجات ہیں ان کی آپ تمنا نہ کریں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کے لیے اتنا حصہ ہے جتنا انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اتنا حصہ ہے جتنا جتنا انہوں نے کمایا، یعنی جو عورتوں کا حق بنتا ہے اللہ رب العالمین نے وہ ان کو حق دیا ہے، اور جو مردوں کا حق بنتا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں وہ عطا کیا ہے۔ تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے وہ اس قدر اس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے اور اس قدر وہ تمنا کرنے لگے کہ مجھے یہ مقام ملنا چاہیے اور مجھے یہ منصب ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں تذکرہ کیا ہے مردوں کی جو فوقیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو ایک مقام اور مرتبہ عورتوں کی نسبت بڑھا دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرد کماتا ہے، مرد کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے، تو کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے، بھلے وہ اپنے خامند سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، بھلے اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حسن میں اپنے خامند سے بہت زیادہ آگے رکھا ہو، جو بھی کیفیت ہو، لیکن کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کو اپنے سے مقام اور مرتبے میں کمتر جانے اور اپنے آپ کو اس قدر سمجھے کہ میرا جو مقام ہے یا میرا جو منصب ہے یا میری جو عزت ہے یا میرے جو اختیارات ہیں وہ مرد سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حق رکھا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے اسے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس سے بڑھ کے کسی اور چیز کی طمع اور لالچ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کی صفات کا تذکرہ کیا کہ نیک عورت کون سی ہوتی ہے۔ فالصالحات قانتات، سب سے جو نیک خاتون ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کوئی عورت بہت خوبصورت ہے، کسی عورت کا دراز قد ہے، اور کوئی عورت دکھنے میں بہت ہی زیادہ لوگوں کو پسند آتی ہے، اور کوئی عورت اپنے تعلیم اور اپنے ہنر میں بہت ہی حد تک آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ پہلو نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کا احترام کرے اور وہ اپنے جو خاوند ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اگر یہ اس کے اندر پہلو نہیں ہے تو اس کے اندر کسی صورت بھی وہ جو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جو خوبی ہونی چاہیے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو تذکرہ کیا ہے وہ اس حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ نیک خاتون وہ ہوتی ہے جو قانتات، جو فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات، جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی، خاوند کی عدم موجودگی میں، یعنی خاوند گھر پہ نہیں ہے تو وہ خاوند کے مال کی حفاظت کر رہی ہیں، خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے تو بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، خاوند گھر پہ موجود نہیں ہے، جو خاوند کی عزت ہے ظاہرہ وہ عورت ہوتی ہے تو وہ اپنی حفاظت کر کے در حقیقت اپنے خاوند کی عزت کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نیک عورتیں جو ہیں، جو پاکیزہ عورتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ ان کی دو اصل خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اپنے خاوند کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور جو حفاظت کرنے والے معاملات ہیں ان میں اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ان چیزوں کی حفاظت کرے جن کی شریعت ہم سے جن کا تقاضا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ آپ جب اس کی طرف دیکھیں تو اذا نظر الیہا سرت ہو،
آدمی جب بیوی کے طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ بہت سی جو خواتین ہوتی ہیں، ہمیشہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک خاص طریقے سے اپنے منہ کی ایک خاص شکل بنائی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت ان کے جو چہرے ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پہ گلے ہوتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں۔ بہت سی خواتین کی زبان پہ سوائے گلوں اور شکووں کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے ہی خامد اپنے کام کاج سے تھکا مارا گھر پہنچتا ہے تو وہ شکووں، شکایتوں اور مطالبات کی ایک لمبی فہرست رکھ دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خاتون وہ ہوتی ہے اذا نظر الیہا سرتہ، بندہ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جیسے ہی وہ اس کو کسی چیز کا حکم دے وہ فوری اس کی اطاعت کرے، وہ ہیلے بہانے نہ کرے، وہ ایسے عذر پیش نہ کرے کہ میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتی، یا میری ذمہ داری نہیں ہے، تم خود بھی کام کر سکتے ہو۔ یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بہت سی خواتین کی طرف سے ایک جھانسا ہوتا ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ بہت سی خواتین اپنے گھریلو کام کاج جو ہیں وہ مرد سے کرواتی ہیں، اور مرد بھی بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر کے کام کاج کر لینے چاہیے، اور عورتوں کی طرف سے بات کیا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، تو آپ کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام نہیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گھر کے کام نہیں کیے، آپ اپنے ذاتی کام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو جوتا ہے اسے سلائی کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے پہ پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنا دودھ پینے کے لیے دودھ دھو لیا کرتے تھے بکری کا۔ گھر میں صفائی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر کے وہ کام کرتے تھے جن کا تعلق اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ ہوتا تھا، اور جن کاموں کا تعلق گھر کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام کرنا تو ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں، کمانا جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور مرد اگر اس کو بخوبی انجام دے رہا ہے تو اس کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ باہر کے کام بھی کرے اور گھر کے آ کر کے کام بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صرف وہ کام کیا کرتے تھے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ میں طالب علم ہوں اور ہمیشہ سیکھنے میں رہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی، ایسی دلیلیں تو بے شمار ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، لیکن مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ کہیں قرآن میں لکھا ہو یا کہیں حدیث میں لکھا ہو کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی فرما برداری کرے۔ مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک قوامیت ہے وہ مرد کو دی ہے، عورت کے پاس نہیں ہے، اور جو قوت فیصلہ ہے وہ بھی مرد کے پاس ہے، وہ بھی عورت کے پاس نہیں ہے، اور فیصلے کی جو تنفیذ ہے کہ اس فیصلے کو اب نافذ کرنا ہے، اس کا اختیار بھی اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا ہے، اس کا اختیار بھی عورت کے پاس نہیں ہے۔ تو جو گھر، یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، اور ہم اس کا انکار کبھی نہیں کر سکتے۔ ویسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بات بڑی جذباتی کر دی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جس گھر میں انتظام اور یہ ساری چیزیں عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ان گھروں کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، اور وہ گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں نا وہ اللہ نے مردوں کو دی ہیں۔ یعنی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے وہ مرد تھے۔ کوئی عورت اللہ رب العالمین نے، کسی عورت کو اللہ رب العالمین نے نبی نہیں بنایا، کسی کی طرف اپنے فرشتے کو دے کر کے، وحی دے کر کے نہیں بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے جو امامت کا منصب ہے یہ بھی مردوں کو عطا کیا ہے، یہ بھی عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ تو ہر وہ کام جس میں قوامیت ظاہر ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے وہ مردوں کو دیا ہے، اس میں عورتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عورت کو چاہیے، اور بہترین عورت ہوتی ہی وہ ہے جو اللہ کی بھی اطاعت کرتی ہے اور اپنے خامد کی بھی اطاعت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اس بات کی طرف زور دیا ہے، چونکہ یہ سورۃ النساء ہے اور اس میں عورتوں کا خصوصی تذکرہ بھی ہے اور اس میں بڑی تفصیلات بھی ہیں۔
گھر میں بسا اوقات لڑائی جھگڑا ناچاکی ہو جاتی ہے، تو گھریلو جو بگاڑ ہے اس کی درستی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں، اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ بھی واضح کرتی ہے کہ جہاں بھی چند لوگ رہتے ہیں نا وہاں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف رائے کا ہونا یہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن اس میں اصل یہ نہیں ہوتا کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، میاں اور بیوی آپس میں جھگڑ پڑے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ اپنے اس لڑائی کے بعد اس کی اصلاح کر لیں۔ اصلاح کے طریقے اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ یہ، فَعِذُوهُنَّ، آپ اپنی بیویوں کو واعظ کریں، ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ کو میری بات ماننی چاہیے، میں پابند نہیں ہوں آپ کا، اور میں کسی صورت بھی اللہ رب العالمین نے اختیار تمہیں نہیں دیا کہ میں تمہاری بات مانوں، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ہر وہ بات جو میری شریعت کے موافق ہے۔ شریعت کے جو مخالف بات ہوگی وہ عورت کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھایا جائے، غلطی اس سے ہوئی، آپ اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، واعظ کریں۔ اگر وہ پھر بھی اپنی اس روش سے باز نہیں آئی جو اس کے اندر خامی ہے اور جس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، آپ اس کے بستر کو الگ کر دیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بستروں کو الگ کر دیا جائے کہ آپ کے ساتھ میں نے آرام نہیں کرنا اور آپ کے کمرے میں نے نہیں آنا۔ آپ اس کے بستر کو الگ کر دیں، اسے کسی اور کمرے میں بھیج دیں، آپ کسی اور کمرے میں سو جائیں، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ایک تعلقات ہوتے ہیں میاں اور بیوی کے، ان کو بھی قائم نہ کیا جائے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی اور پھر بھی اپنی انہی عادتوں پر وہ موجود ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر آدمی کو اجازت ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ وہ اپنی بیوی کو مارے، اس کو مار سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں مارنا چاہیے کہ جس سے لا تضرب الوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چہرے پر نہ ماریے، ایسا نہ ماریں کہ جس سے کوئی جسم پہ نشانات پڑ جائیں۔ وہ ایسی مار نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے بندہ جانوروں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں، اور چونکہ مجھے طلباء کو پڑھانے میں بھی ایک میری مصروفیت ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ جہاں آپ کی مار فائدہ مند ہوتی ہے صرف وہاں مارنا چاہیے۔ کہ آپ نے کسی کو مارا، کسی اسٹوڈنٹ کو مارا، بچے کو یا اپنی گھر والی کو، چونکہ اس بات کی اجازت ہے، اگر وہ مار فائدہ مند ہے تو پھر اس مار کا آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مار سے معاملے بگڑ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو مارا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے حلیم الطبع تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے، اس سب کے باوجود اختلاف بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، مجھے ایسی کوئی دلیل کہیں سے بھی نہیں ملی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو تیسرا پہلو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ آپ کی بات مان لیں، یعنی آپ نے تین طریقے اختیار کیے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو نصیحت کی، آپ نے ان سے کسی حد تک قطع تعلقی کر کے ان کے بستر کو اپنے بستر سے الگ کر دیا، اور پھر بھی اگر وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا اپنی اس غلطی سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے پھر جب ان کو مارا، پھر اگر وہ فرما بردار ہو گئیں اور وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو گئیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو مارنے کے کسی راستے کو تلاش نہیں کرو، کیونکہ اب تو وہ آپ کی فرما بردار ہیں اور اب وہ آپ کا کہا بھی مانتی ہیں، اب وہ آپ کی بات کو بھی تسلیم کرتی ہیں، تو پھر کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بلا وجہ مارے۔ اگر مار سے بھی معاملہ درست نہیں ہوتا تو بھی طلاق کا جو راستہ ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے مار کر کے بھی دیکھ لیا ہے پھر بھی ہمارا معاملہ حل نہیں ہو سکا، تو پھر اس مسئلے میں اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں اس بات کا طریقہ ذکر کیا ہے
کہ اگر پھر بھی آپ اصلاح چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اگر ایسی صورت ہو جاتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ عورت کے جو گھر والے ہیں نا، عورت کے ماں باپ، ان میں سے کسی ایک بندے کو بٹھایا جائے، مرد کی طرف سے بھی کسی ایک آدمی کو وہاں پر بٹھایا جائے، اور وہ یہ دو منصف جو ہیں یہ بیٹھیں، خامد اور بیوی کی آپس میں بات کو سنیں، اور پھر یہ دونوں فیصلہ کریں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں نا تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی عورت جو ہے اس کے باپ کو بلایا جائے یا اس کے بھائی کو بلایا جائے، مرد جو ہے اس کے باپ یا اس کے بھائی کو بلایا جائے، اور وہ دونوں آپس میں بیٹھیں کہ ان میاں اور بیوی کے درمیان مسئلہ کیا ہے، وہ اس مسئلے کو تلاش کریں اور پھر اس کا جو حل ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے جب باہر سے مداخلت ہوتی ہے تو پھر بسا اوقات اس میں کوئی موافقت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو میاں اور بیوی کے رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ چوتھے نمبر پہ اپنے اس معاملے کی اصلاح کے لیے تین طریقے پہلے اختیار کر لیے، اور یہ آخری حربہ تھا کہ آپ نے خاندان کو درمیان میں ڈالا کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے یہ طول پکڑ گیا ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شدت کو اختیار کر چکا ہے، اور میاں بیوی کے جو خاندان ہیں وہ دونوں مل کر کے اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ پھر بھی اگر موافقت نہیں ہوتی، پھر بھی اگر موافقت نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں جو فیصلہ ہے ظاہر ہے وہ طلاق تک پہنچے گا، اور اس صورت میں جا کے ممکن ہے وہ آگے نکاح کر لے اور وہ آگے شادی کر لے، تو ان کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں درست ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے جو معاشرتی حقوق ہے نا ان کا ایک خاکہ ذکر کیا کہ معاشرے کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ہمارے گھر والوں کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے اس معاشرے میں رہتے ہوئے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ معاشرے میں سب سے جو زیادہ حق ہوتا ہے وہ ہمارے والدین کا ہوتا ہے، کہ ان کے ساتھ احسان والا جو رویہ ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے۔ احسان کا جو رویہ ہوتا ہے نا یہ بدلے میں نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا تو میں اس کے ساتھ کروں گا، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں گا، یہ برابری ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا اس سے اوپر والا ایک درجہ ہے، یعنی ماں باپ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا کریں، یہ احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا وہاں احسان کا تذکرہ کیا۔ ممکن ہے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو حقوق ہیں یا آپ کے ساتھ جو شفقت ہے یا آپ کے ساتھ جو ایک رویہ ہے وہ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس کو صحیح معنوں میں ادا نہ کر سکیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور والدین بڑے تھے تو انہوں نے آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کی اور آپ کے حقوق کا خیال رکھا اور آپ کی تربیت میں بہت بڑا انہوں نے کردار ادا کیا، لیکن وہ اب چونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ماں باپ نہ اب بھاگ دوڑ اتنی آپ کے لیے کر سکتے ہیں اور نہ اتنا آپ کے لیے کما کے آپ کو کھلا سکتے ہیں، ان میں کمی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان والا جو رویہ ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد احسان کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے یتیم بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، پھر تذکرہ کیا غریبوں کے ساتھ آپ نے اس نے سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، پھر تذکرہ کیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور اگر وہ پڑوسی صرف پڑوسی نہیں بلکہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو رشتہ داری کے ناطے یہاں جو حسن سلوک ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ مسافروں کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ مسافر چاہے اپنے گھر میں کروڑ پتی ہے لیکن سفر میں بسا اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اگر کسی کی جیب کٹ گئی ہے یا پیسے اس کے ختم ہو گئے ہیں یا راستے میں کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے تو وہ اپنے گھر میں تو کروڑ پتی ہے لیکن یہاں تو وہ بیچارہ اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے، اور یہ ہمارا جو یہ زمانہ ہے یہاں سفر کی وہ صورتیں نہیں رہیں۔ لوگوں کے پاس اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا حادثہ پیش بھی آ جاتا ہے، موبائل پاس ہوتا ہے، اس میں پیسوں کی جو سہولت ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے، لیکن پہلے زمانوں میں
جب وہ گھوڑے اور خچر پر سفر کرنے کا زمانہ تھا، وہاں یہ جو آن لائن ٹرانزیکشن ہے اس کی سہولتیں تو نہیں تھیں، تو اس صورت میں یہ اور بھی زیادہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں نا، جو غلام ہیں یا ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہمارے ملازمین ہیں، ان کی ضروریات کا جو خیال ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بھی رکھنا ہے۔ اور آیت کے آخر میں کہا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، جو اتراتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، شیخیاں مارتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ کیوں یہاں پہ کہا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے حقوق کا تذکرہ کیا۔ جو متکبر ہوتا ہے نا، وہ غریب کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، جس کی گردن میں سریا ہوتا ہے وہ کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت نہیں رکھتا، اور جس کے اندر بلا کا تکبر ہوتا ہے وہ اپنے ملازموں کو اس نے کبھی انسان نہیں سمجھا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں سارے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم متکبر بن گئے اور آپ نے یہ سارے حقوق ادا نہ کیے، اللہ پھر آپ لوگوں سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ کبھی بھی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کی جو صفات ہے نا ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ در حقیقت متکبر ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ المتکبر، اللہ تکبر اللہ کے لیے لائق ہے اور اللہ کے لیے جائز ہے، اور یہ تکبر اللہ ہی کے لیے بنتا ہے، کیونکہ اللہ اکبر من کل شیء، کیونکہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور تکبر بڑے کو کہتے ہیں، جس کے اندر بہت بڑی بڑائی ہو، تو بندے کے اندر تکبر تو نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی اس صفت کو چھین کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی سے محبت نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے مسجد میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ آپ نشے میں ہو۔ جب آپ نے نشہ کیا ہو تو آپ کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں جو نشہ شراب جو تھی یہ پی لیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس حکم کو بتدریج، آہستہ آہستہ اس شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں کوئی بندہ مسجد میں نہیں آئے گا، یہ مسجد کا ایک احترام ہے، کیونکہ کوئی آدمی جب نشے کی حالت میں مسجد میں آئے گا تو وہ بہکی بہکی باتیں کرے گا، اور یہ تو عبادت کی جگہ ہے، یہاں آ کے وہ شور ویلا کر سکتا ہے، یہاں آ کے وہ قرآن کی اور اس جگہ کی جو ایک تقدس ہے اس کو پامال کر سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ نماز پڑھے اور نماز میں قرآن مجید ہی الٹا یا غلط پڑھنا شروع کر دے، اور سجدے میں جا کے جہاں اللہ رب العالمین کی عظمتوں اور کبریائیوں کا تذکرہ کرنا ہے، وہاں پہ جا کے وہ کوئی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جو اللہ رب العالمین اور مسجد کے ادب کے خلاف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب آپ نے نشہ کیا ہے آپ نے مسجد میں نہیں آنا، اور اسی طرح جب آپ حالت جنابت میں ہیں پھر بھی آپ نے مسجد میں نہیں آنا۔ ہاں، کوئی آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے، حالت جنابت میں اس نے غسل نہیں کیا تو وہ مسجد سے صرف گزر سکتا ہے، مسجد میں رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مسجد میں رہ کر کے ایسے کام کرنا یہ تو بالاولیٰ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں اس فحاشی کے کاموں کو کرنا شروع کر دے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مسجد کا تقدس ہے اور یہ مسجد کا احترام ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں آپ غسل کر لو پھر آپ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا وہ آدمی جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے یا وہ بول و براز سے فارغ ہوا ہے یا اپنی بیوی کے پاس جا کے اس نے اپنے تعلقات، ازدواجی تعلقات کو قائم کر لیا ہے، تو اس کے لیے غسل جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، لیکن پانی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس آدمی کو چاہیے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وہ پاکیزہ جو مٹی ہے اس کے ساتھ تیمم کر لے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لے۔ بعض لوگوں نے سمجھا، اور جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی چونکہ اس مسئلے کا علم نہیں تھا، تو ایک صحابی کو سفر میں جنابت ہو گئی اور انہوں نے نماز پڑھنی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو مٹی میں لیٹ کر کے
تو وہ انہوں نے سارے جسم کو مسح کرنے کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ضرب جو ہے وہ آپ مٹی پہ ماریں گے، پھر آپ اس کو جھاڑ لیں گے اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے مسح کر لیں گے، پھر ایک جو ضرب ہے وہ مٹی میں مار کر کے اپنے چہرے پہ مسح کر لیں گے، اور اس صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بھی نماز کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے یہود و نصارہ کو، اور یہود و نصارہ کو دعوت دی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، اس دن سے پہلے پہلے آپ اسلام لے آؤ کہ جن دن ہم چہروں کو مٹا دیں گے، پھر انہیں ان کے پیٹھوں پر پھیر دیں گے یا ان کے اوپر لعنت کریں گے، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ہفتے والے دن جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے جیسے ان کے اوپر لعنت کی تھی نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے اوپر بھی ویسے ہی لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے والے دن جنہوں نے زیادتی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو دعوت دی ہے، اور اگر پھر بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو، تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کافروں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ رب العالمین آگ میں بھیجیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھال میں بدل دیں گے۔ یعنی کوئی آدمی جہنم میں جائے گا تو اس کی ایک کھال جو ہے ظاہر ہے جو تکلیف ہے وہ جلد کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ جب گل سڑ جائے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے دوبارہ جو ہے وہ ایک جلد عطا کر دی جائے گی، اور پھر وہ بھی گل سڑ جائے گی، ایک تیسری اللہ رب العالمین اس کو جلد عطا کر دیں گے۔ اور یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ کسی نے کہا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے، تو اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی ہے اس نے اپنی زندگی میں ایک کسی کے اوپر ظلم کیا، یعنی ایک بندے کو مارا، ایک آدمی وہ ہے جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا یا 100 لوگوں کے اوپر اس نے ظلم اور زیادتی کی، اب دونوں کو اگر آپ پکڑ لیں تو دنیاوی اصول کے مطابق کیا ہوگا، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس کی سزا بھی قتل ہے، اور جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا اس کو بھی قتل ہی کیا جائے گا، اس سے علاوہ ہم اس کو کوئی سزا نہیں دے سکیں گے۔ جبکہ اسلام کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا میں ایک ظلم کر کے گیا ہے نا، اللہ اس کو ایک دفعہ وہاں سزا دیں گے، اور جس آدمی نے ظلم ہی بہت زیادہ کیے تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ جس نے 100 دفعہ کسی کو تکلیف دی، اللہ 100 دفعہ اس کی چمڑی کو تبدیل کرے گا اور اس کو اللہ رب العالمین اتنی سزا دے گا جتنا اس نے ظلم کیا تھا دنیا میں کسی کے اوپر۔ تو یہ اسلام کی حقانیت ہے اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس میں ما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اگر دنیاوی اصول کے مطابق دونوں قاتلوں کو سزا قتل میں دونوں کو برابر کر دیا جائے تو جس نے ایک قتل کیا تھا یہ اس کے اوپر تو ظلم ہو گیا، کیونکہ جس نے 100 مارے تھے اس کی بھی گردن اتار دی، اور جس نے ایک بندہ مارا تھا اس کی بھی گردن اتار دی، سزا دونوں کو ایک ملی، جرم دونوں کے مختلف تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ حساب موجود ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے ظلم زیادہ کیے ہیں نا، اللہ رب العالمین اس کو اتنی دفعہ جہنم کے اندر سزا دیں گے، اور بسا اوقات تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین جہنم بنا دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ہمارا جو معاشرہ ہے یہ جن چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس معاشرے کا اور اس کے اصول بیان کیے۔ ہر قوم میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ عہدے جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہوتے ہیں، اور یہ جو معاشرہ ہے یہ تب تک قائم نہیں رہتا
اور تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک جو عہدہ ہے وہ صرف اس بندے کو نہیں مل جاتا جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ یعنی ایک بندہ نماز پڑھانے کا اہل ہی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو امامت دے دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک اہل بھی موجود ہوتا ہے، تو آپ نے زیادتی کی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ سرداری کا اہل ہی نہیں تھا، جبکہ ایک اور آدمی موجود تھا جو اس کا اہل تھا، تو جب آپ نے نااہل کو سرداری دے دی تو آپ نے اس عہدے میں اور اس امانت میں خیانت کر لی۔ اسی طریقے سے کسی کو آپ نے حاکم بنانا تھا، جبکہ اس کے اندر حاکمیت کی کوئی بھی خوبی نہیں تھی، جبکہ خوبی والے بھی موجود تھے، تو آپ نے یہاں بھی امانتوں میں خیانت کی ہے۔ کوئی جج بن ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے پاس وہ ڈگری نہیں تھی، وہ کوالٹیاں نہیں تھیں، وہ اس کے پاس علم نہیں تھا جو اسے اس منصب پر بٹھا سکے۔ آپ نے رشوت کے ذریعے کسی اور کو جج بنا دیا، اور اب اس کی قسمت اس کے ہاتھ میں، لوگوں کی قسمت اس کے ہاتھ میں، اور اس کے فیصلے اس کے ہاتھ میں تھما دیے، تو یہ آپ نے امانت میں خیانت کی۔ جہاں جہاں بھی نااہل لوگ موجود ہیں وہ معاشرے کے لیے خرابی کا باعث ہی بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے معاشرے کی جہاں اصلاح کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے جو اہل ہیں، حقدار ہیں، صرف انہیں عطا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب آپ نے لوگوں کے درمیان عدل کرنا ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس صورت میں آپ نے عدل کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قاضی ہیں یا آپ جج ہیں اور کوئی جو مدعی ہے یا وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، ایک پارٹی جو ہے وہ آپ کے تعلق داروں میں سے ہیں یا انہوں نے آپ کو ایک بھاری رشوت دے رکھی ہے، تو آپ ان کے حق میں بلا وجہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ نعم یعظکم بھی، اللہ یہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ویسے اللہ یہ نہ کہتے کہ میں تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی نصیحتیں اچھی ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے پھر یہاں پہ کہا ان اللہ نعم یعظکم بھی، اللہ رب العالمین تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل نے جو ذمہ داری کے منصب تھے نا، وہ مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے تھے جو نااہل تھے، کم ظرف تھے، بد اخلاق تھے، بد دیانت تھے، بد کردار تھے۔ اور ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی جو اس ملک کی جو ترقی ہے اور اس ملک کا جو مستقبل ہے، وہ ہم نے لٹیروں کے ہاتھوں میں دے دیا، بد اخلاق لوگوں کے سپرد کر دیا، بد کردار لوگوں کے سپرد کر دیا، کم ظرف لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی بھاگ دوڑ کو دے دیا۔ تو یہ جیسا کہ بنی اسرائیل میں پھر انجام تباہی ہوئی، آج مسلمانوں کی صورتحال بھی یہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خیبر سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک غلام تھا جس کا نام مدعم تھا، آپ کی اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر لگا جس نے اس غلام کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، یہ بندہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو پالان تھا، پالان جس کے اوپر اللہ کے رسول براجمان ہوتے تھے، وہ اس کو نیچے اتار رہا تھا، تو کسی نے تیر مارا، وہ مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ تو سیدھا جنت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں کے مال میں سے چرائی تھی نا، جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ کے شعلے بن کے اس کے اوپر ہے، اور تم لوگ سمجھتے کہ یہ بندہ جنت میں چلا گیا ہے اور اللہ نے اس کے ٹھکانے کو جنت بنا دیا ہے۔ نہیں، جو غنیمتیں اور جو مسلمانوں کے مال ہیں اور جو مسلمانوں کے عہدے ہیں اور جو مسلمانوں کے مناصب ہیں، جو ان میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو یہ جو قوم کے پیسے ہوتے ہیں نا،
ہمارے جو بڑے ہیں، جو وڈیرے ہیں، اور جن کو ہم نے اس ملک کا سارا کچھ سمجھ رکھا ہے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور مجھے ذاتی طور پہ کسی سے اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اچھے کاموں میں سب کے ساتھ ہیں اور برے کاموں میں کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے ان پیسوں سے، جو ہمارے پیسے ہیں، اگر ان میں خیانتیں کرتے ہیں، اگر ان میں کرپشن کرتے ہیں، تو دیکھیں اس آدمی نے تو ایک چادر چرائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چادر اس کے لیے آگ بن گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے اتنے اتنے پیسے چرا لیے خزانے میں سے، اور جن لوگوں نے اتنے اتنے پیسے لے لیے، اور جن لوگوں نے اتنے اتنے بڑے کام اپنے نکلوا لیے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہماری اور ہم سب کی اس حوالے سے حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، اللہ کی بات بھی ماننا ضروری ہوتی ہے، رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہوتی ہے، اور حاکم کی بات ماننا بھی ضروری ہوتی ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، اور میں پھر اس موقف کو بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی بات مانو، اطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، اور جو تم میں صاحب اختیار ہیں، جو تمہارا حاکم ہے، ان کی بات بھی مانو۔ تو حاکم جو ہوتا ہے نا، اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ وہ حاکم مجھے پسند ہے یا مجھے پسند نہیں ہے، وہ حاکم اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس پارٹی کے ساتھ میری وابستگی ہے، میں نے پھر بھی اس کی بات ماننی ہے۔ اور اگر وہ پارٹی اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس سے میں ناپسند کرتا ہوں، اگر وہ حاکم بن چکا ہے، تو میرے لیے پھر بھی اس کی بات ماننا ضروری ہے، پھر بھی اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ لیکن کون سی بات مانی جائے گی؟ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ حاکم اگر ہمیں بے حیائی کا حکم دے دے، ہم کسی صورت اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حاکم اگر ہمیں قرآن اور حدیث کے مخالف کسی مسئلے کو اپنانے یا اختیار کرنے کا حکم دے دے، ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انما الطاعۃ بالمعروف، حاکم کی جو اطاعت ہوتی ہے، یہ کسی بندے کی بھی جو اطاعت ہے، وہ معروف میں، نیکی میں، اچھے کاموں میں اس کی اطاعت ہے۔ برے کاموں میں اگر ماں باپ بھی آپ کو حکمن کہہ دیں کہ میں تمہارا باپ ہوں تو میری تم بات مانو، ہم انکار کر دیں گے۔ خاوند اگر حکمن بیوی کو کہہ دے کہ تم یہ برا کام کرو، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی غیر معروف جو کام ہیں، جو شریعت کے متضاد ہیں، ان میں وہ ان کی بات کو تسلیم کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا شرط ہے۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ مجھے نبی سے بڑی محبت ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے یہ ایک میزہ یہاں پہ بیان کیا۔ یعنی کون سی چیز ہے، کون سا ترازو ہے جو اس بات کو ثابت کرے گا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انداز بھی صرف یہاں اختیار کیا، لا وربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکیں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ جو آپسی جھگڑے ہیں، جو آپسی اختلافات ہیں، جب تک ان میں آپ کو فیصل تسلیم نہیں نہ کر لیتے، تب تک وہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں اللہ نے ایک اور بات کا ذکر کیا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ قرآن حدیث کو مان تو لیتا ہے، یعنی دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں مانوں گا، پھر کسی نے کہا دیکھو تم قرآن کے خلاف ہو، تمہاری یہ جو ضد ہے یہ حدیث کے خلاف ہے، تو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کر لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میرا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ تم نے کہہ دیا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ اگر جس بندے نے یہ کہا وہ بھی مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کو اپنے اختلافات میں حاکم ماننا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نبی جو فیصلہ کر لے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے دل سے اس بات کو تسلیم کریں کہ اب میں دلی طور پہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں پہلے غلط تھا۔ اب یہ کہنا نا کہ میرا دل ابھی بھی وہی کر رہا ہے اور میری رضامندی اس میں ہے، لیکن چونکہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ تو ایسے جیسے کوئی آدمی آپ کو مجبور کر رہا ہے۔ اللہ تو مجبور نہیں کرتا، اور دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، اور کسی کے اوپر کوئی ایسی سختی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ ایمان جو ہے نا آپ کا تب ہوگا آپ نبی کی بات بھی مانیں گے، اور نبی کی بات کو ماننے کے بعد آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور دل میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے آپ اس بات کو تسلیم کریں، اور تیسری بات کیا ہے، پھر اس بات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اس بات کے اوپر عمل پیدا ہو جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے منافقین کا۔ منافق جو ہوتے تھے نا، یہ بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، یا مانتے تھے تو اوپر اوپر سے مانتے تھے، ظاہر ہے وہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے منافقین کا، کہ جو منافقین ہوتے ہیں نا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب منافقوں سے کہا جائے نا کہ اللہ کی طرف آؤ، اس کے رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے منہ موڑ لیں گے، یعنی وہ آپ کی بات ایسے جیسے انہوں نے سنی ہی نہیں ہے، اگر آپ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ گے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، بس اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، اور اصل جو شریعت کا حکم ہے نا وہ یہ والا ہے، تو آپ اس کی بات ایسے کر دیتے ہیں جیسے آپ نے وہ سنی ہی نہیں ہے، اور ایسی صورت بنا لیتے ہیں جیسے آپ کا اس بندے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میں اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں سیدھے انداز میں کہہ دوں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کہے نا یار نماز پڑھو، تو وہ اگلا بندہ آگے سے یہ صورت بنائے جیسے میں نے آپ کی بات سنی نہیں، اور وہ آپ سے منہ موڑ لیں، یا اس وجہ سے وہ آپ کے پاس آ کے نہ بیٹھے کہ یار جب بھی اس کے پاس بیٹھتا ہوں یہ کہتا نماز پڑھنی چاہیے، جب بھی اس کے پاس آ کے بیٹھوں یہ کہتا ہے کہ بھائی سودی کاروبار چھوڑ دو، جب بھی اس کے پاس آ کر کے بیٹھوں تو یہ کہتا ہے یار یہ جو سنت ہے نا داڑھی کی صورت میں اس کو رکھنا شروع کر دو، اس کو کٹایا نہیں کرو۔ تو اب وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اس کی طرف نہ دیکھتا ہے نہ اس کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، تو بھائی آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے؟ تو منافق جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی، یا یوں کہہ لیں جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی جاتی، تو وہ آپ سے ایسے منہ موڑ لیتے، بالکل صاف طریقے سے آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا وہ نہیں ایسے ہوتے، من یطع اللہ والرسول، جو پھر اللہ اور اس کے رسول کی دل کی گہرائیوں سے بات مان لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ان کا پروٹوکول بہت بڑا ہے۔ بڑا کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ساتھ کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، یہ قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، یہ اللہ کے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی ہوں گے آدمی لیکن اللہ ان کو نبیوں والا مقام دے گا، ہوں گے عام آدمی لیکن اللہ ان کو شہیدوں والا مقام دے گا، ہوں گے عام آدمی لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ قیامت کے دن ان کو مقام عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ اگر کسی دنیا میں کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوم کے حق میں آپ کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے ان لوگوں کے خلاف، تمہیں کیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے راستے میں، جبکہ کمزور مرد جو ہیں، کمزور عورتیں جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج، اپنی طرف سے کوئی ہمارا حمایتی بنا کر کے بھیج۔ تو آج بھی جس دنیا میں جس جگہ پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، وہ غزہ کی صورت میں ہو یا کسی اور ملک کی صورت میں ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ عملی طور پہ جہاد کر سکتے ہیں کریں، آپ ان کے لیے تعاون کر سکتے ہیں کریں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں دعا کریں، آپ ان کے لیے اپنی زبان سے آواز اٹھا سکتے ہیں آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اللہ نے آپ سے آپ کی استطاعت کے بارے میں سوال کرنا ہے، یعنی میرے جیسا ایک کمزور ایمان بندہ جب مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو دیکھتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس میں کردار ادا کریں، لیکن ہمارے ہاتھ بندے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے،
تو اللہ نے قیامت کے دن جس کے پاس جتنی استطاعت تھی اللہ نے اس سے اتنا پوچھنا ہے. یعنی ایک بندہ عملی جہاد کر سکتا تھا نا، اللہ نے اس سے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تم نے عملی طور پہ جہاد کیوں نہیں کیا. ایک بندہ تعاون کر سکتا تھا مالی طور پہ، اللہ نے سوال یہ نہیں کرنا کہ تم نے جہاد کیوں نہیں کیا، اللہ نے یہ کہنا کہ تو مال تو خرچ کر سکتا تھا نا، تم نے مال خرچ کیوں نہیں کیا. ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا تھا، دلی طور پہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کر سکتا تھا، اس نے دعا بھی نہیں کی، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے، چونکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. لہذا مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خذو حذرکم، وہ اپنے بچاؤ کا ساز و سامان اپنے پاس رکھیں. کسی وقت بھی دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو یہ جو مسلمانوں کا جو دفاعی نظام ہے نا یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ کا جو دفاعی سسٹم تھا یہ انتہائی مستحکم رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہودیوں سے بھی کچھ امن معاہدے کیے تھے اور لوگوں سے بھی امن معاہدے کیے تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نصیحتیں ہیں نا، اللہ کی نصیحتیں، یعنی اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اچھے کام کرو برے کام کرو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے نا وہ بندے کو ہوتا ہے. اور اس دنیا میں جو مشکلیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی آپ کے پاس آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو آپ کے پاس کوئی برائی آتی ہے فمن نفسک، تو وہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی ہمیں کوئی کاروبار میں لاس ہو جائے، یعنی ہماری فیکٹری میں آگ لگ جائے، تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی یہ آگ کہاں سے لگی، اس کی وجہ کیا تھی، آگ کیوں لگی. بھائی آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ تم نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی، تم نے کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کیا، کہیں اللہ رب العالمین کے کسی معاملے میں تم نے بغاوت تو نہیں کی، کہیں اللہ رب العالمین کے آیات کے ساتھ تم نے کہیں استہزاء تو نہیں کیا، کوئی تم سے جو فرائض تھے اس میں غفلت تو نہیں ہوئی، کہیں اللہ رب العالمین کی منہیات کا تم نے ارتکاب تو نہیں کیا. یعنی کچھ اس کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ ان کے باطنی اسباب ہوتے ہیں. تو آپ باطنی اسباب کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بسا اوقات جو آزمائش ہوتی ہے، جو مشکل ہوتی ہے، بسا اوقات یہ ہمارے اپنے کام کے، اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے آگے سفارش کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک مسلم معاشرے کا اور ایک اچھی سوسائٹی کا ایک سبب ہے، اور یہ ایک حسن ہے کہ کوئی آدمی کسی کی سفارش کر دے. یعنی سفارش جو ہوتی ہے، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کوئی کسی کی اچھے کام میں سفارش کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے اس میں سفارش کرنے والے کا حصہ رکھ دیتا ہے. ہم نے یہی سوچا ہے کہ سفارش جو ہے نا یہ بہت برا کام ہے. نہیں، سفارش برا کام تب ہوتا ہے جب ہم غلط جگہ پہ غلط آدمی کی سفارش کرتے ہیں، غلط موقع پر سفارش کرتے ہیں. اگر صحیح آدمی کی سفارش کریں، صحیح جگہ پر سفارش کریں اور صحیح موقع پر سفارش کریں تو یہ ہمارے لیے ایک ثواب کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں ثواب ملے گا. جو اللہ رب العالمین اس سفارش کی وجہ سے آپ کو ثواب عطا کریں گے. آگے اللہ رب العالمین نے قتل کا تذکرہ کیا اسی سورہ مبارکہ میں. بس اوقات لڑائی ہو جاتی ہے اور لڑائی میں بات قتل تک پہنچ جاتی ہے. ویسے مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اگر بسا اوقات غلطی سے کوئی آدمی ہم سے قتل ہو جائے، یعنی ارادہ نہیں تھا، غلطی سے، جسے قتل خطا کہا جاتا ہے، یعنی غلطی سے کوئی بندہ مر گیا، یعنی آپ نے کسی کو ایسا زور سے مارا کہ وہ بندہ مر گیا، جبکہ عام طور پہ اس سے بندہ مرتا نہیں ہے. یعنی آپ تیر اندازی سیکھ رہے تھے تو کوئی آدمی آگے آیا اور وہ اس تیر کا شکار ہو گیا اور وہ مر گیا. تو اب اس صورت میں کیا کہیے، اگر مقتول اسلامی معاشرے کا حصہ ہے تو اس کے قاتل کو چاہیے کہ ایک مومن غلام آزاد کرائے اور مقتول کے ورثاء کو دیت دے. ورثاء دیت معاف کر دیں تو یہ ان کی طرف سے الگ بات ہے. اگر مقتول کا خاندان کافر اور مسلمانوں کا دشمن ہے تو قاتل کو چاہیے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کر دے.
اگر مقتول کا خاندان کافر ہے لیکن مسلمانوں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بڑے سارے عیسائی رہتے ہیں، کچھ ہندو رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، قاتل کو چاہیے کہ ایک مومن آزاد کرے اور مقتول کو دیت دے، اگرچہ وہ مقتول مسلمان بھی نہیں تھا، حالانکہ مسلمان جو ہے اس کے مقابلے میں کافر کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ کو دیت ادا کرنا پڑے گی۔ اور اگر قاتل مومن غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو غلام میسر نہ ہو، تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ان کی توبہ کو قبول فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو مجاہد ہوتا ہے نا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، ایمان والوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو جہاد کرنے کے لیے گئے اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں کے جو درجے ہیں نا، ان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے جو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے نا، اللہ نے اس کو درجے میں بڑا رکھا ہے، تو مجاہد کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اعدہ اللہ المجاہدین فی سبیل اللہ، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں۔ اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ جو درجے اللہ نے بنائے ہیں نا، یہ اللہ نے مجاہدین کے لیے بنائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے جہاد پہ نہیں جا سکتا، جبکہ اس کی خواہش ہے، اس کا ارادہ ہے اور اس کی نیت بھی ہے، پھر بھی اگر اسے جہاد نہیں وہ کر سکے، وہ اپنے اس بستر پہ جب بھی مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا، تو یہ جو جذبہ ہے نا جہاد کا، یہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مرا، نہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کی نیت کی، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ جب بھی مرے گا منافقت کے ایک شعبے پہ جا کے مرے گا، یعنی وہ مومن نہیں مرے گا۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں جہاد کی ایک تڑپ ہوتی ہے اور جہاد کی ایک رغبت ہوتی ہے اور جہاد کا ایک جوش ہوتا ہے اور اس کا ایک شوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ہجرت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہجرت جو ہے نا، یہ بندے کو کرنی چاہیے، یعنی ایک بندہ ایسی جگہ پہ موجود ہے جو کفار کا علاقہ ہے اور وہاں پہ دین اسلام پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی مسلم معاشرے کی طرف ہجرت کر لے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اور اسی جگہ پہ رہتے ہوئے دین اسلام کے اوپر چونکہ وہ عمل بھی نہیں کرتے، تو جب ان کو جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو اس لیے اچھے کام نہیں کرتے تھے، ہم ایسی زمین میں تھے کہ ہم وہاں پہ کمزور تھے، بے بس تھے، وہاں پہ دین میں عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اللہ رب العالمین کی اس زمین کی طرف ہجرت کر لیتے جہاں آپ دین اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکتے تھے۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چونکہ ایسے ملک میں رہتا تھا جہاں میں دین اسلام پہ عمل نہیں کر سکا، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ زمین تو اللہ کی وسیع تھی، آپ کسی اور جگہ پہ ہجرت کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ہے ابلیس کا کہ کس طریقے سے اس نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ورغلایا اور کس طریقے سے اس نے یہ کہا کہ میں لأضلنہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، ولأمنینہم، میں لوگوں کو آرزویں دلاؤں گا، ولآمرنہم، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان جو ہے
وہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اختتام میں جا کے منافقین کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ منافقین کے اللہ نے علامات کو بھی بیان کیا، اور منافقین کی بری صفات کا بھی تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے منافقین کے برے انجام کا بھی تذکرہ کیا کہ جو منافقین ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکم معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ منکم۔ یہ جو منافق ہوتے تھے نا، یہ سائڈ پہ بیٹھے رہتے، نبی کہتا جہاد کرو۔ اب جہاد میں جب مسلمانوں کو فتح ملتی تو یہ منافقین کہتے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، لہذا ہمیں بھی غنیمت چاہیے۔ اور اگر مسلمانوں کو کسی حد تک اس میں کوئی نقصان ہو جاتا اور کافروں کو زیادہ فائدہ ہو جاتا تو یہ منافقین آگے سے کہتے کہ کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ جہاد پہ نہ جاؤ؟ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم جہاد پر نہ جاؤ؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہ یہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ یہ منافقین کے ساتھ ہیں، مذبذبین بین ذالک، یہ تو دونوں کے درمیان متردد ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں۔ اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کسی راستے کو نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ منافق جو ہیں، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ کافروں کے ساتھ مومنوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافروں کے ساتھ دوستی اس لیے لگاتے ہیں ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس کسی عزت کو چاہتے ہیں؟ یعنی انہیں لگتا ہے کہ کافروں کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائیں گے تو ہمارا ایک بڑا نام ہوگا، ہمیں ایک عزت ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اصل جو عزت ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا اس بات سے کہ آپ نے نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور ان کافروں کے ساتھ اور ان اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اور ان کی مجالس میں بیٹھنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقعدوا معهم، آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جس مجلس میں اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہوتا ہے، جس مجلس میں دین کو کھیل اور تماشا بنایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، ہاں وہ لوگ جب کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں پھر آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہے تو انکم اذا مثلہم، آپ بھی پھر انہی جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ گانے کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ گانے سن رہے ہیں، وہاں پہ ڈانس چل رہا ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کر رہا، وہاں لوگ کر رہے ہیں نا، میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کے لیے وہاں بیٹھنا ہی جائز نہیں تھا، اور اگر آپ وہاں تھے آپ کو اٹھ جانا چاہیے تھا۔ پھر جب وہ یہ نافرمانی والے کام چھوڑ دیں پھر آپ جا کر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ انہی جیسے ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ کے نزدیک کافروں میں اور منافقوں میں انجام کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کوئی منافق یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں بھیج دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں دونوں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرنے والا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے ڈھیلے ڈالے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر بھی نہیں کرتے، ایسے تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کئی ساری اور صفات کا تذکرہ کیا۔ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے منافقین کا جہنم میں جو انجام ہے آگے اس کا تذکرہ کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ جو اللہ رب العالمین نے جہنم کے درجات بنائے ہیں، جہنم میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے منافقین کا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے منافقین میں نا آپ کے یہ چھپے دشمن ہیں، تو آپ نے ان سے دوستی بھی نہیں لگانی اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منافق آپ کو اپنے نفاق کا شکار کر دیں اور آپ کے اندر سے ایمان جو ہے وہ جاتا رہے۔ منافقین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے کوئی نرم رویہ نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے منافقین کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آنا ہے، کیونکہ منافقین آستین کے سانپ ہوتے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات جنگوں کے معاملات میں یہ مخبری کر دیا کرتے تھے اور بسا اوقات مسلمانوں کو وقتی نقصان ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے انہیں اس وجہ سے الٹا کر دیا ہے جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ یعنی تم ہر وقت یہ کوشش کرتے ہو کہ منافق سیدھے ہو جائیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، ان کے لیے سیدھا ہونا ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بارے کا جو اختتام کیا ہے وہ دو اصولوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ تمہارے اوپر کبھی عذاب مسلط نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کبھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں بھیجے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتنے نہیں ہوں گے اور اللہ رب العالمین آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کب؟ جب دو چیزیں آپ کے اندر ہوں، اور یہ دو چیزیں مجھے آپ کو اپنے اندر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرنا شروع کر دو اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے دو اصول ہیں، ان دو اصولوں کو اپنے پلے باندھ دیجئے۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر کرنا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا ہے، تو اللہ رب العالمین نہ ہماری آزمائشیں فرمائیں گے، نہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنے عذابات کو مسلط فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم سر، کیا ہم کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سر جی، دو سوال کرنے، پہلا تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آٹا گوندنے والی جو حدیث ہے یا روایت ہے وہ ضعیف ہے، درست ہے یا من گھڑت ہے؟ اس پہ بتا دیں۔ میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آٹا گوندتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اور سر جی دوسری بات یہ کہ تراویح میں خواتین یا کوئی بھی اگر انفرادی طور پہ تراویح پڑھ رہا ہے تو قرآن مجید دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا جو ہے، یعنی وہ امام کی بات کر رہے ہیں کہ مقتدی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر انفرادی کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے۔ جی جی، دیکھ کے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو خشوع ہیں اور خضوع ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آتا، تو نماز میں جو توجہ ہے وہ بھی برقرار ہی رہتی ہے، تو اس صورت میں مصحف سے جو تلاوت ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ غالباً سید عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے جو غلام تھے وہ جب نماز پڑھاتے تھے ہاں تو وہ سر۔ مصحف سے دے کے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جی سر، اسی روایت کے تحت پوچھا تھا کہ مطلب اس طرح ہم کیونکہ حافظ تو نہیں ہے کہ ہم پورا کر لیں، تو اگر ہم قرآن سے دیکھیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل قرآن کو تراویح میں پڑھ لیں۔ جی کیا جا سکتا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ۔ سر قرآن پاک جو ہے السلام۔ موبائل میں کھول کے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی، قرآن مجید جو موبائل میں کھول کے پڑھنا ہے نا، یہ ایک اور سوال ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مصحف سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، موبائل سے قرآن مجید کھول کے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اگرچہ ہم نے مصحف ہی کھولا ہوتا ہے لیکن بعض اوپر سے نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اس میں کسی کی تصویر بھی شامل ہو جاتی ہے،
اور بسا اوقات بندہ کسی کو کسی کے میسج کے جواب دینے کی صورت بھی بن جاتی ہے، یا بسا اوقات کسی کا میسج آ جاتا ہے تو بندہ اسے ایک نظر میں پڑھتا تو نہیں ہے، لیکن بار صورت اسے سمجھ آ جاتی ہے، اس سے نماز میں بڑی توجہ تقسیم ہوتی ہے، جبکہ نماز میں جو گفتگو ہے اور کلام ہے اس سے تو روکا گیا ہے۔ تو اگر کسی کا میسج آ جاتا ہے تو آدمی یعنی ہر صورت یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نماز میں اچھی خاصی توجہ تقسیم اس سے ہوتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مصحف جو ہے نا اس سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بھی خشوع میں فرق آتا ہے، لیکن موبائل سے جب پڑھیں گے تو اس میں زیادہ فرق آتا ہے خشوع میں، اور بار بار اس کو کھولنا پڑتا ہے پھر اس کو بند کرنا پڑتا ہے، تو یہ توجہ بہت زیادہ اس میں تقسیم ہوتی ہے۔ جی، یہاں ایک سوال ہے کہ کس طرح عام السلام علیکم۔ مسلمانوں کو فرقہ وارانہ سوچ سے آزاد ہونے اور دین اصل میرا خیال ہے سوال آپ کا یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جو سوچ ہے نا وہ کس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے۔ اگر میں سوال صحیح سمجھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ وارانہ جو سوچ ہے نا وہ صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ منسلک کریں، لوگوں کو شخصیات کی طرف دعوت نہ دیں، یعنی یہ نہ کہیں کہ ہمارا فرقہ یہ ہے آپ ہمارے فرقے کی طرف آئیں، یا ہمارا جو مسلک ہے وہ یہ ہے آپ ہمارے مسلک کی طرف آئیں۔ لوگوں کو سیدھی سیدھی بات بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ حدیث یہ کہتی ہے۔ جب ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دیں گے تو سارے فرقے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوال ہے نماز کے اینڈ پہ دعا اردو میں پڑھ سکتے ہیں یا عربی میں ہی پڑھیں گے؟ نماز جو ہے نا اگر تو تشہد ہے، اور تشہد کے اینڈ پہ جا کے اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ عربی زبان ہی میں دعا ہوگی۔ اگر امام صاحب اتنا وقت دیتے ہیں کہ آپ کوئی اضافی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ اجازت ہے، لیکن اردو میں ان دعاؤں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری ساری نماز ہے وہ عربی میں ہے، اور یہ دعائیں بھی عربی میں ہونی چاہیے۔ جی، یہ پرانی جو ریکارڈنگ ہے وہ میرے یوٹیوب پر چینل پر موجود ہے، میرے نام سے چینل ہے، ہمارے جتنے یہاں اسباق ہوتے ہیں وہ سارے روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ نام ہے زبیر، حافظ زبیر بن خالد مرجالوی، آپ انگلش میں اس کو سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا وہ۔ السلام علیکم استاد محترم، کیا جب جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے سے دو تین آدمی آتے ہیں یا کچھ لوگ آتے ہیں، امام صاحب آخری رکعت کے اندر ہیں، تو ان لوگوں کو انتظار کر لینا چاہیے یا اس جماعت کے ساتھ مل جانا چاہیے؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ امام صاحب نماز کے آخر میں ہیں اور دو تین لوگ آتے ہیں، اور امام صاحب تشہد میں بلکہ سلام پھیرنے کے قریب ہیں، تو اس صورت میں ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انتظار کر لینا چاہیے، اور انتظار کرنے کے بعد ان کو بعد میں اپنی نماز کروا لینی چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ اس حدیث کے خلاف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ملنے کا ذکر کیا کہ جس حالت میں آپ امام کو پاتے ہیں اس حالت میں آپ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام جس بھی حالت میں موجود ہے آپ اس حالت میں امام کو پائیں گے، بھلے آپ کو ایک رکعت بھی نہیں ملی، تو انتظار کرنا اور بعد میں اپنی نماز کروا لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز کا وقت تھا اور آپ اپنے وقت کو بلا وجہ جو ضائع کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ یعنی وضو کر کے جب مسجد میں پہنچے اور امام صاحب نے پھر سلام پھیر دیا تو یہاں صورت مختلف ہو جائے گی، یہاں آپ اپنی باجماعت نماز جو ہے وہ کروا سکیں گے، لیکن چونکہ جب امام صاحب ابھی نماز میں تھے تو اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا اور انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جی استاد محترم، بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ تو ایک ہمارے پاس حافظ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا اس جماعت کا ثواب ملنا ہے، تو ہم اپنی شروع سے دوبارہ کرا لیتے ہیں، اس کا ہمیں پورا اجر اور ثواب ملے گا۔ پھر ایسے آدمی کو تو یہ بھی چاہیے کہ جب ایک رکعت گزر جائے
تو اس آدمی کو پھر بھی باہر بیٹھ کے انتظار کر لینا چاہیے اور بعد میں اپنی جماعت کروا لینی چاہیے، کیونکہ یہاں تو 3 رکعتیں اس کو باجماعت ملیں گی نا، تو اپنی جماعت کروا لے گا تو پھر اس کو 4 مل جائیں گی، تو یہاں یہاں اس کی اجازت نہیں دیتے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی طور پہ پوری کوشش کی ہے اور اللہ رب العالمین بھی بہتر جانتے ہیں کہ آپ یعنی جو لیٹ ہو گئے وہ کسی وجہ سے تھا یا وہ کسی وجہ سے نہیں تھا، تو یہ ثواب کا جو فیصلہ ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جی، جی ایک شکریہ، سوال جزاک یہ ہے، اللہ۔ ایک مسلمان محقق تحقیق اور توحید پر تحقیق کرتے وقت عقل اور نقل کے درمیان توازن کیسے قائم کرے گا؟ یعنی بندہ توحید پہ اگر تحقیق کر رہا ہے تو وہ جو عقلی باتیں ہیں اور نقلی باتیں ہیں ان میں توازن کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیں، جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی عقل کی وہاں پہ ہم عقل کو استعمال کریں گے، اور جہاں ہمیں نقلی باتوں کی ضرورت ہوگی ظاہر ہے وہاں ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو توازن یہی ہے کہ اپنی اس عقل کو نقل کے اوپر حاوی نہ کیا جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ عقل کو بڑا دخل دے دیا جائے اور نقل کو ثانوی حیثیت رکھی جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جو دین ہے یہ عقل کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، نقلی جو دلائل ہیں وہ عقل پر بھاری ہوتے ہیں، بسا اوقات کچھ باتیں دین کی عقل کے موافق نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ نقلی دلائل سے ثابت ہوتی ہیں تو ہم بسا اوقات عقل کو چھوڑ کے نقل کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو توازن یہی ہے کہ عقل کی ثانوی حیثیت ہوگی اور جو دلائل ہیں نقلی ظاہر ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگی۔ جی، سجدے میں کی تسبیحات کے علاوہ کون سی دعائیں سجدہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ جو فرضی نماز ہے اس کے سجدے میں صرف وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور متوارث ہیں۔ البتہ جو نفلی سجدہ ہوتا ہے یا نفلی نمازیں ہوتی ہیں ان میں بھی بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی ثابت ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 2 درجن کے قریب ایسی ہمیں دعائیں مل سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم انہیں تلاش کریں اور وہ سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی نفلی سجدہ ہے، بندہ اس میں یعنی اکیلا ایک سجدہ ہی کر رہا ہے، تو اس میں اپنی زبان میں بھی بندہ کوئی دعا کر سکتا ہے، اردو زبان میں بھی کوئی دعا کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ نماز نہیں ہے۔ تو جو فرضی چیزیں ہیں ان میں وہی دعا کی جا سکتی ہے جو ثابت ہیں، اور جو نفلی ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت ساری ایسی دعائیں ثابت ہیں، اور نفلی جو صدقہ ہوتا ہے اس میں اپنی طرف سے بھی کوئی دعا کی جا سکتی ہے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کی دعا کے بغیر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، ثواب کم تو نہیں ہوگا؟ میں نہیں سمجھا کہ تراویح کی خاص دعا کون سی ہے، میرے علم میں نہیں۔ اگر آپ اس سے مراد وطر کی بات ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی السلام سوال رہ علیکم۔ گیا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی استاد محترم، ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی جی، کیا نماز پڑھتے وقت سترہ دائیں طرف یا بائیں طرف رکھنا چاہیے یا بالکل سیدھا سامنے رکھنا چاہیے؟ حدیث میں تو امام کے الفاظ ہیں، یعنی وہ سامنے ہونا چاہیے۔ جی میں بلوغ المرام کی تشریح کے اندر پڑھ رہا تھا کہ تھوڑا سا دائیں طرف یا بائیں طرف رکھنا چاہیے۔ نہیں، ہو سکنے کی بات الگ ہے، آ، لیکن رکھنے کی بات ہے یا اس کو آگے وہ اپنے سامنے ہی اس کو ہونا چاہیے، اور اگر وہ تھوڑا سا دائیں طرف ہے یا تھوڑا سا بائیں طرف ہے اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے تو باہر ستھرا تو ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ سبحانک اللہم السلام علیکم وبحمدک، ورحمۃ اشہد اللہ ان لا الہ وبرکاتہ۔ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔